السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا میزبان حافظ غلام نبی ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج ہم انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ٹاپک لے کر آئے ہیں، جس میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں بٹ کوئن کی کیا حیثیت ہے، جو ہم کرنسی نوٹ استعمال کرتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، اس کے بعد گولڈ جو ہماری بیسک جو ہے کرنسی ہے اس کی کیا حیثیت ہے، جس کے مقابلے میں ہم نوٹ استعمال کر رہے ہیں یا بٹ کوئن اب آگے ہیں یا ڈیجیٹل کرنسیز جتنی بھی ہیں وہ آ چکی ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا بٹ کوئن حلال ہے حرام ہے، اس کو ہم حلال و حرام کے حوالے سے شرعی کے مسائل جو ہیں اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی ویڈیو میں دوسرا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ نماز کے ریلیٹ ہے کہ نماز کے اندر جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیونکہ حدیث ہے کہ جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، تو اسی طرح سے قرآن کی آیت کا بھی ترجمہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس طرح سے کر کے شاید میں مفہوم میرا بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے لفظ آگے پیچھے ہوں، لیکن میں مفہوم بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں قرآن کی آیت کا۔ تو اس طرح سے کر کے اگر دیکھا جائے تو تضاد پایا جاتا ہے، لیکن ہم نے اس میں شرعی حکم تلاش کرنا ہے کہ اس میں شرعی حکم کیا ہے نماز کے بارے میں، تو ہم انشاءاللہ وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے دوستو، آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل نالج ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اس کو فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اور جو آج ہم ویڈیو لے کر آ رہے ہیں اس میں ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو کا ایک ساتھ لیں گے، وہ ہمیں یہ ساری چیزیں ایکسپلین کر کے بتائیں گے۔ تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، اپنے میزبان حافظ غلام نبی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مال کے فتنے سے متعلق خاص طور پر بٹ کوائن کے متعلق رہنمائی کرتے ہیں۔ دیکھیں، بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی کے بارے میں میرا وہی موقف ہے، جن ملکوں میں حکومتوں نے اسے اپنی سٹاک ایکسچینج کے اندر رجسٹرڈ کمپنی کے طور پہ رکھا ہے، اس کی گارنٹی وہ دیتے ہیں، وہاں پہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ نہیں دے رہے، پاکستان میں تو ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہوا، وہاں پہ اس سے بچیں۔ باقی رہ گیا اس کے حلال اور حرام کا مسئلہ، تو حلال و حرام والا کوئی چکر نہیں ہے۔ آج کل تو بالکل موڈ یعنی کرنسی کا چینج ہو چکا ہے۔ ایون آپ دیکھیں ہمارے جو منی ٹرانسفر ہوتی ہے وہ بھی فزیکلی تو ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہوتی ہے، سافٹ ہی ٹرانسفر ہوتی ہے، اے ٹی ایم سے ہم جو ٹرانسفر کرتے ہیں یا بل کی پیمنٹ کرتے ہیں، تو یہ موڈ چینج ہو چکا ہے۔ فزیکلی کرنسی کو ہاتھ میں پکڑنا ضروری نہیں ہے۔ اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، جب یہ کرنسی آئی تھی اس وقت تو کرنسی کو بھی علماء نے مانا، پھر اس وقت چند علماء نے نوٹ کے حق میں باقاعدہ فتوے لکھے کہ نوٹ سرٹیفکیٹ ہے اس اوریجنل سونے کا، جس میں اعلیٰ حضرت امام مذہب بریلوی صاحب نے بھی نوٹ کی شرعی حیثیت کے اوپر ایک فتویٰ لکھا، اور انہوں نے کہا یہ جائز ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک گارنٹی موجود ہے۔ اور آپ دیکھیں آپ کے نوٹ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، یعنی حامل حاضہ، یہ حاضہ عربی والا ہے، جو اس نوٹ کو رکھتا ہے اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان مطالبے پر ادا کرے گا اس کے ایکویلنٹ سونا، کیونکہ اصل ورث تو سونے کی ہے، اس میں تو انٹرنسک ویلیو ہے چھپی ہوئی جو سونے کے اندر ہے، اس میں تو صرف فیس ویلیو لکھی جا رہی ہے، انٹرنسک ویلیو جو ہے وہ تو سونے کے اندر موجود ہے۔ کاغذ کا نوٹ تو عام نوٹ ہی ہے نا، جب تک اس کو پرنٹ کر کے کوئی حکومت گارنٹی نہ لے، وہ عام کاغذ کی طرح ہے، اس کی کوئی ورث تو نہیں۔ پرانے زمانے میں کوائنز ہوتے تھے، وہ آپ دنیا میں کہیں لے جائیں، سونے کی اپنی ایک ورث ہوتی تھی، چاندی کی اپنی ایک ورث ہوتی تھی، لہذا اس وقت کے معاملات ڈیفرنٹ تھے۔ پہلے جو کوائن کی فیس ویلیو ہوتی تھی وہی اس میں چھپی بھی ویلیو بھی ہوتی تھی، انٹرنسک ویلیو۔ سونے کا کوائن آپ کہیں پہ بھی لے جائیں اس کی وہی ورث رہے گی۔ جب سے یہ نوٹ والا معاملہ شروع ہوا ہے نا، پھر ازمائش بن گئی ہے۔ اسی لیے تو یہ یعنی اکثر آپ کو سننے میں ملتا ہے، وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ آج اگر امریکہ کے میں ڈالر کو چینج کرتا ہوں تو ہم جو یہ کہہ رہے ہیں 24 بلین ڈالر ہو چکے ہیں ہمارے پاس، ہم زیرو پہ آ جائیں گے اگر وہ ہم سے دشمنی پہ اتر آئیں، کیونکہ ان ڈالرز کی قیمت اس وقت تک ہے جب تک سعودی اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے امریکہ۔ ہاں، لیکن اگر ہمارے پاس 24 ارب ڈالر کا سونا ہو تو پوری دنیا اپنی کرنسی بدلتی رہے، ہمیں فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ دنیا میں اس وقت کرنسی جو ورتھ ہے وہ تو گولڈ کی ہے، اور یہ اللہ نے ایک ایسی دھات بنائی ہے جس کو نہ زنگ لگتا ہے، اس کو آپ 10,000 سال کے لیے دبا دیں زمین میں، سمندر میں پھینک دیں، اس کو زنگ نہیں لگنا،
اور آپ دیکھیں ہر فیلڈ میں اللہ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے جو یونیک ہے. لکڑی میں آپ دیکھ لیں، دیودار کی لکڑی جو ہے، دیار کی لکڑی ہم کہتے ہیں، سر 60 70 80 سال پرانے ہمارے گھر کے چھت ہیں لکڑی کے، نہ اس کو دیمک لگتی ہے نہ کوئی اور مسئلہ. یہ آپ کے ریل گاڑیوں کے سلیپرز جو ہیں کئی جگہ تو انہوں نے تبدیل کر کے وہ سیمنٹڈ کر دیے ہیں، جہاں پہ لکڑی والے ہیں وہ ابھی تک ہیں. آپ دیکھیں وہ دیار کی لکڑی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. میٹلز میں یہی مقام جو ہے وہ گولڈ کو حاصل ہے. تو ہر فیلڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. کتابوں میں یہ مقام جو ہے قرآن کو حاصل ہے. اب قرآن جیسی تو کوئی کتاب نہیں ہے جو دو گتوں کے درمیان بالکل محفوظ ہو. الحمدللہ. قبرستان میں نماز نہیں ہوتی مگر قبرستان میں چھت پر لینٹر ڈال کر مسجد بنانا کیسا ہے؟ قبرستان میں قبر کے ایگزیکٹ اوپر نماز پڑھنا منع ہے. اگر لینٹر ڈال کے آپ نے مسجد ڈال دی ہے تو وہ تو آپ نے نئی زمین کریٹ کر لی ہے نا، اس میں یہ حکم نہیں آتا. سامنے قبر نہیں ہونی چاہیے، ایگزیکٹ قبر کے اوپر نماز پڑھنا منع ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. ایون سامنے قبر ہو اور قبر اور آپ کے درمیان سترا بھی آ جائے ایک، یعنی یہ 1.5 فٹ 1 ہاتھ کے برابر، ایک انگلی جتنا موٹا، جسے سترا کہتے ہیں ہم، جس نمازی نے بھی آگے رکھنا ہوتا ہے وہ، تاکہ اگر کوئی گزرنا چاہے تو گزر جائے. تو اگر وہ سترا رکھا ہوا ہے تو ایون سامنے قبر بھی موجود ہے نا تو نماز ہو جائے گی. اس سے بڑی بات، نبی علیہ السلام جب طواف کعبہ کرتے تھے مکی دور کے اندر یا نماز پڑھتے تھے کعبے کے اندر، تو کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. تو آپ کیا بتوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے؟ اس لیے پڑھ رہے تھے کہ کعبے کی دیوار سترا بن جاتی تھی، وہ کعبے کے اندر تھے، تو ان بتوں اور رسول اللہ کے درمیان کعبے کی دیوار سترے کے طور پہ آ جاتی تھی. اب اگر کوئی کسی جگہ پہ لینٹر اٹھاتا ہے اور اس کے اوپر مسجد بنا لیتا ہے تو وہ قبر سے تو ایلیویٹ ہو گیا، تو وہ بالکل درست ہوگی. امام کے پیچھے فرض نماز میں سورہ فاتحہ کیسے پڑھی جائے؟ اگر وہ سکتہ کرے تو آپ پڑھ لیں جہری نمازوں میں، ورنہ سننا کافی ہے. رہ گی زور اثر یا عشاء کی آخری 2 رکعتیں ہیں، مغرب کی آخری رکعت، تو اس میں آپ پڑھ لیں. باقی جہاں وہ اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے تو اگر تو وہ سکتہ دیتا ہے تو پھر آپ پڑھ لیں، ادروائز آپ کا سننا کافی ہے. اور ایون اگر آپ فاتحہ کے بعد بھی شامل ہوئے ہیں تب بھی آپ کی وہ رکعت شمار ہو جائے گی. اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے فاتحہ خلف الامام کے نام سے، جس میں میں نے بتایا کہ اہل حدیث اور حنفی دونوں ایکسٹریمز کے اوپر ہیں. اہل حدیث نے بھی بہت غلو کیا ہے اس مسئلے کے اندر، اور امت میں صرف ایک بندہ ہے وہ اس کا موقف ہے اہل حدیث والا، باقی پوری امت کا موقف اس کے خلاف ہے، اور وہ ہے امام بخاری. امام بخاری سے پہلے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے اتنا سخت موقف اڈاپٹ کیا ہو امام کے پیچھے فاتحہ کے مسئلے میں. لیکن انہوں نے بھی انصاف کیا ہے، انہوں نے جو جز القراء لکھی ہے اس کا سٹارٹ ہی انہوں نے اس سے کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنا کرو، متوجہ ہو کر، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو جبکہ حدیث کہتی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں نماز میں پڑھتا. تو انہوں نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے خاموشی اختیار کرو، حدیث کہتی ہے پڑھو، تو اس کا آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ پڑھیں گے سکتوں میں، امام وقفہ کرے گا، اس وقفے میں پڑھیں گے. یہ اہل حدیث جس طرح پڑھ رہے ہیں نا کہ امام بھی پڑھ رہا ہے اور پیرلل میں وہ پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں، یہ غلط ہے. اور اس میں وہ سہارا لیتے ہیں مسلم کی حدیث سے اقرا بہا فی نفسک، کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو. تو حضرت ابو ہریرہ کا قول امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ امام کے سکتوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے غنیمت سمجھو. حضرت ابو ہریرہ نے کبھی نہیں کہا کہ جب امام فاتحہ پڑھ رہا ہے تو اس کی قرات کے دوران بھی آپ نے قرات کرنی ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے.